أقم الصلاة بوقتها وانهض إذا رفع الأذان الله أكبر قد دعاك الله حان الوقت حان أسبغ وضوءك وانطلق نحو السعادة والجنان سبق لها ولتحفظ سنن الروان. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. غسل کے متعلق احکام ہم بیان کر رہے تھے. آج کا مسئلہ ہے غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے. تو اس حوالے سے ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو غسل کا مسنون طریقہ ہے اس میں وضو بھی ساتھ کیا جاتا ہے. وضو کے جتنے احکام ہیں، مسائل ہیں، وضو سے پہلے بسم اللہ وغیرہ، وہ سارا کچھ ہی پڑھا جائے گا. تو جب غسل کے ساتھ ہم نے وضو بھی ساتھ کر لیا تھا تو امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے. سنن نسائی اور ترمذی وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے، کیونکہ غسل کے ساتھ ہی وضو بھی ہو جاتا ہے. البتہ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ دوران وضو بھی اگر وضو ٹوٹ جائے تو وضو شروع سے کرنا پڑتا ہے. اسی طرح اگر دوران غسل وضو ٹوٹ جائے کسی بھی صورت میں تو وہ وضو ٹوٹے گا، غسل نہیں ٹوٹے گا. اس کی بڑی واضح بات یہ ہے کہ غسل کے لیے وضو شرط نہیں ہے. اگر وضو غسل کے لیے شرط ہوتا تو پھر غسل بھی دوبارہ سے کرنا پڑتا، لیکن چونکہ وضو الگ ہے غسل الگ ہے، اس بنا پر اگر وضو ٹوٹ جائے تو غسل مکمل کرنے کے بعد آدمی کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جرابوں پر مسح کرنا یا موزوں وغیرہ پر مسح کرنا یہ غسل میں جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو تعلیمات دی تھیں اس میں یہی تھا. صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کا بیان یہ ہے کہ جب ہم فرضی غسل کرتے تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس سے پھر آپ اپنے موزے یا جرابیں وہ اتار لیں. تو غسل میں ظاہر سارا جسم دھونا ہوتا ہے، اور عام وضو میں تو ہم کر سکتے ہیں جرابوں پر موزوں پر مسح، لیکن غسل میں یہ رخصت بہرحال نہیں ہے. آخری مسئلہ آج کی نشست کا یہ ہے کہ غسل میں کتنا پانی استعمال کرنا چاہیے. جتنی ضرورت ہو اتنا پانی استعمال کرنا چاہیے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اسراف نہیں کرنا چاہیے، حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. رہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ کے بارے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ ایک سا پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما لیتے تھے. تو ایک سا جو پانی ہے یہ تقریباً آپ 2 کلو پانی کہہ لیں، اتنا پانی ہوتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفایت کر جاتا تھا. تو آپ ذرا اندازہ کر لیں کہاں 2 کلو کے قریب پانی اور کہاں جو ہم غسل کے لیے استعمال کرتے ہیں کتنا زیادہ پانی ہے. تو کوشش کر کے انسان اگر کم پانی استعمال کرے تو اس سے بھی جو غسل کا مقصد ہے وہ انسان کو بہرحال حاصل ہو جاتا ہے. اس لیے اسراف کرنا کسی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.